ناظرین، آج کل سب لوگ بسنت کا انتظار کر رہے ہیں، لیکن آپ نے کبھی سوچا کہ اس دفعہ آپ کی بسنت کا بجٹ کیا ہوگا؟ ہماری جو آخری بسنت ہوئی تھی وہ 2007 میں ہوئی تھی یا 2006 تھا۔ اس کے بعد اب بسنت ہو رہی ہے۔ گورنمنٹ آف پنجاب کہتی ہے کہ نہیں، یہ 25 سال بعد ہو رہی ہے، 20 سال بعد، 18 سال، یہ 3 فگر چل رہے ہیں۔ خیر، جو مجھے یاد ہے 2007 میں جو تھی آخری بسنت، 2006 غالباً تھا، تو اس وقت جو ایک پتنگ تھا وہ 10 روپے کا، 20 روپے کا، بڑی حد 50 روپے کا ایک پتنگ آ رہا تھا۔ اب 2026 ہے اور بہت ساری کرنسی ڈیویلیویشن ہو چکی ہے، اور بسنت ایک کارپوریٹ لیول کا فیسٹیول بھی بن گیا ہے۔ تو جہاں ہم سب کے دل خوشی سے بھرے ہوئے ہیں، ہم سب لوگ بسنت کا بے تابی سے انتظار کر رہے ہیں، کبھی آپ نے یہ بھی سوچا ہے کہ اس دفعہ آپ کے بسنت کا بجٹ کیا ہے؟ اور یہ بجٹ اس لیے بھی ضروری ہے، اس کا حساب کتاب، کیونکہ بسنت صرف اور صرف لاہور میں ہو رہی ہے۔ تو گوجرانوالہ کے لوگ بھی لاہور آئیں گے، فیصل آباد کے لوگ بھی لاہور آئیں گے، ملتان سے جو پتنگ بازی کے شوقین ہیں یا فیسٹیوٹی کے شوقین ہیں، ان لوگوں نے بھی لاہور ہی آنا ہے۔ تو جب اتنا رش پڑ رہا ہے بسنت کے لیے لاہور میں، تو ایک پتنگ اس دفعہ کتنے کی آ رہی ہے؟ ایک جو پنہ ہے وہ کتنے کا آئے گا؟ اس کے اوپر آج ہم پروگرام کرتے ہیں۔ اس پہ ہم نے تھوڑا سا فیلڈ ورک کیا ہے، کچھ لوگوں سے بات کی ہے۔ وہ بات چیت تھی سارے ہمارے اپنے اخبار کے ایک آرٹیکل کے لیے، لیکن اس کا جو کریکس ہے وہ اس پروگرام میں ہم پیش کر رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ رہیے ناظرین۔ اس سٹوری کے لیے میں لاہور کے جو علاقہ ہے داتا دربار، اس کے نواح میں گیا، تو وہاں پہ میری ملاقات ہوئی ایک آصف حسین نامی پتنگ میکر سے، کائٹ میکر سے۔ اس دفعہ ہر بندہ پتنگ نہیں بنا سکتا، ہر دکان پتنگ نہیں رکھ سکتی اور بیچ سکتی۔ صرف رجسٹرڈ لوگ کائٹ میکنگ میں ہیں، صرف رجسٹرڈ لوگ کائٹ سیلنگ میں ہیں۔ تو اس کے لیے حکومت پنجاب نے ایک ویب سائٹ بنائی، punjab.basant.gov.pk۔ تو اس میں جو ای بسنت کا جو ڈیش بورڈ ہے، اس کے اوپر ابھی تک 2500 لوگ رجسٹرڈ ہو چکے ہیں۔ وہ رجسٹریشن کا جو پروسیس ہے وہ بھی خاصا ڈاکومنٹیشن سیکنگ ہے، اور اس میں کافی ساری آپ کی معلومات درکار ہوتی ہیں۔ وہاں پہ جو کائٹ میکر ہیں آصف حسین، وہ مڈ دسمبر میں ہی رجسٹرڈ ہو گئے تھے، اور رجسٹرڈ ہونے کے بعد وہ کہتے ہیں کہ جی مجھے کافی سارے آرڈرز موصول ہوئے، لاہور سے بھی، یو کے سے بھی، کینیڈا سے بھی۔ بسنت کا ان کے مطابق لوگوں کو بہت بے تابی سے انتظار ہے، تو بہت سارے لوگ بیرون ملک سے بھی آ رہے ہیں، اور ان لوگوں نے ان سے آرڈر پتنگ کے جو بنڈل کے بنڈل ہیں وہ بک کرائے۔ وہ کہتے ہیں کہ جی رجسٹریشن کے فوری بعد جو میں نے کچھ پتنگ رجسٹرڈ کی ہے، ایک پتنگ کی قیمت انہوں نے ڈیمانڈ کی 250 روپے، 250 روپیز، 250 روپے۔ اور وہ ان کے خیال میں کہ وہ اپنی لیبر کو اور مٹیریل کے جو ہیں چارجز نکال کے، تو ان کا خیال تھا کہ ان کو اس میں سے 50% ایک پتنگ سے بچ جائیں گے، یعنی کہ 250 روپے کی پتنگ ہے تو ان کو اس میں سے 125 روپے فی پتنگ بچنے تھے۔ چلو بھائی، یہ ایئرلی وہ کام ہے اور ون ٹائم ہے، اس میں لیفٹ اوور جو ہے وہ بھی انہیں کے گلے پڑنا تھا، تو اتنا منافع جائز ہے۔ جب وہ مارکیٹ گئے تو پتہ چلا کہ جی بیمبو جس سے پتنگ بنتی ہے، پتنگ میں جو تاریں ڈلتی ہیں وہ بیمبو کی ہوتی ہیں، بانس کی، وہ شارٹ ہے۔
انہوں نے لاہور کی ہر مارکیٹ میں رابطہ کیا، پتہ چلا جی وہ تو شارٹ ہے۔ انہوں نے ہری پور رابطہ کیا، ہری پور وہ جگہ ہے جہاں پہ بانس اگتے ہیں، پتہ چلا جی وہ مارکیٹ بھی خالی پڑی ہوئی ہے اور ادھر سے جو کچھ تھا وہ پہلے سے بک ہو گیا یا شارٹیج ہے واٹس ایور، ان کو سامان اتنا نہیں ملا۔ انہوں نے مہنگے داموں بیمبو خریدے، اردو بازار گئے جہاں سے انہیں اس کا کائٹ پیپر ملنا تھا، پتہ چلا جی اس کی قیمت 2007 میں جو تھی اس سے اب 100 ٹائم 200 ٹائم بڑھ چکی ہے۔ اب وہ کہتے ہیں کہ جی میں ایک پتنگ اگر میں 700 روپے میں بھی بیچوں تو تب بھی مجھے کچھ نہیں بچے گا، اور ان کو جو اس وقت کسٹمر ہیں وہ 500 روپے فی پتنگ آفر کر رہے ہیں کہ ہم آپ سے خریدنے کے لیے تیار ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں چیزیں بناؤں گا اور بیچوں گا، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ مجھے سامان ملے تو میں آگے جاؤں۔ خیر، بلیک سے مہنگے داموں انہوں نے کچھ سامان خریدا ہے اور وہ اس پہ کام کر رہے ہیں۔ اب وہ کہتے ہیں کہ جی میں نے حکومت سے اجازت لی مگر ہمیں نہ وقت دیا گیا نہ ہی سامان کی فراہمی کا انتظام کیا گیا۔ انہوں نے لائسنس فیس بھی آن لائن دی ہے، رجسٹریشن بھی کی ہے، مزدور بھی رکھے ہیں، مگر ان کو بیمبو اور کاغذ نہیں مل رہا۔ جب مٹیریل ہی نہیں ہوگا تو اب بتائیں ان کا کام آگے کیسے چلے گا؟ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جی مجھے کوئی 25,000 کائٹس کے آرڈر آ چکے ہیں، لیکن وہ دن رات بھی کام کریں تو ان سے 1500 سے 2000 تک پتنگیں بنائی جائیں گی۔ لاہور کو انہوں نے کہا اس وقت بہت لاکھوں کی تعداد میں پتنگوں کی ضرورت ہے۔ جب بسنت ہر سال ہوتی تھی، آصف حسین کہتے ہیں کہ تب ان دنوں میں ہم اس بسنت کے لیے پورا سال تیاری کرتے تھے، اور تب بھی مٹیریل پورا تیار نہیں کر پاتے تھے۔ اس دفعہ ان کو صرف چند ہفتے دیے گئے ہیں اور ان سے ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے کہ وہ پورے پنجاب کے لیے بلکہ پورے پاکستان کے لیے پتنگیں تیار کریں، اور حالت یہ ہے کہ مارکیٹ میں سامان نہیں مل رہا۔ سب سے بڑا جو مسئلہ ہے وہ مونٹریال بیمبو کی جو ہے عدم دستیابی ہے۔ اس کے لیے اب کافی سارے لوگ امپورٹرز وہ میدان میں آ گئے ہیں اور وہ اس کی دستیابی کو یقینی بنا رہے ہیں، لیکن یاد رکھیں اس دفعہ پتنگ خاصی مہنگی ہوگی۔ بسنت تو ہو رہی ہے، لیکن جو رجسٹرڈ ٹریڈرز ہیں ان کا ایک اور خوف بھی ہے۔ جب آپ پتنگ خریدنے جائیں گے تو اگر پتنگ مارکیٹ میں آتی ہے، شاپ پہ ملتی ہے، تو آپ جس رجسٹرڈ ٹریڈر کے پاس جائیں گے وہ آپ کا شناختی کارڈ دیکھے گا، شناختی کارڈ دیکھ کے اپنے ریکارڈ میں اس کا اندراج کرے گا، اس پتنگ کے اوپر ایک سٹکر ہوگا جو کہ اس ٹریڈر کا کوڈ ہوگا، بار کوڈ۔ اب آپ ایک رجسٹرڈ کسٹمر بن چکے ہیں، وہ آپ لے آئے، آپ نے پتنگ کو ایک عام دھاگے سے، کاٹن کے بنے ہوئے دھاگے سے اڑانا ہے۔ یہاں سے دکاندار کا خوف شروع ہو رہا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک پتنگ عام آدمی کو بیچی، اس کا میں نے ریکارڈ بھی رکھا، اس نے کاٹن کے دھاگے سے پتنگ کو اڑائی، پتنگ کٹ گئی۔ پتنگ اڑائی ہی کاٹنے کے لیے یا کٹوانے کے لیے کی جاتی ہے، پتنگ کٹ گئی، وہ کسی دوسرے آدمی کے ہاتھ آ گئی، اس دوسرے آدمی نے اس پہ وہ گلاس کوٹڈ ماجھے والا جو ہے دھاگا، سٹرنگ جو ہیوی سٹرنگ جو گلا کاٹتی ہے، اگر اس کو لگا کر اس کے ساتھ اس نے پتنگ کو اڑایا،
اور اس کی پتنگ آگے پھر کٹ گئی، وہ آگے آ گئی کسی قانون نافذ کرنے والے ادارے کے پاس۔ انہوں نے پتنگ کو دیکھنا ہے، پتنگ پہ کوڈ کو دیکھنا ہے، اور پتنگ کے ساتھ لگے ہوئے گلاس کوٹڈ دھاگے کو دیکھنا ہے، سٹرنگ کو دیکھنا ہے۔ اب یہاں سے اس ٹریڈر کی شامت آنی شروع ہو جائے گی کہ وہ سیدھا آئیں گے اس کے پاس، ٹریڈر کے پاس، کہ آپ نے یہ ماجھے والا دھاگا کیوں بیچا ہے، جبکہ اس نے صرف پتنگ بیچی ہے۔ اور پتنگ پہ کوڈ لگانے کا مقصد ہی یہی ہے کہ اس دفعہ لوگوں کو ٹریس کیا جائے۔ تو یہ ہر دکاندار کا خوف ہوگا یا ہر پتنگ اڑانے والے کا خوف ہوگا کہ اس کی جب پتنگ کٹی اور اگر ایک تیسرے آدمی جس کے ہاتھ لگی اور اس نے ماجھے والا کوٹ لگا ہوا دھاگا لگا کے اس پتنگ کو اڑایا، تو اس کا جو تانے بانے ہیں وہ واپس اسی کسٹمر اور اسی ٹریڈر کے پاس چلے جائیں گے، اور یہاں سے جو بسنت کی خوشی ہے وہ ایک اچھی بھلی آرڈیل میں شروع ہو جاتی ہے۔ پتنگ میکر آصف حسین کے مطابق اس مسئلے کا حل، یہ جو گلے کٹتے ہیں اور ماجھے والا دھاگا لگایا جاتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ بسنت کے دنوں میں ایسے حادثات کبھی نہیں ہوئے۔ وہ کہتے ہیں میں نے ساری زندگی پتنگ بنائے ہیں، پتنگ اڑائے ہیں، پتنگ بیچے ہیں، بسنت کے دنوں میں یہ حادثات نہیں ہوتے تھے گلے کٹنے والے۔ بسنت کے دنوں میں صرف لوگ خوشی مناتے تھے۔ بسنت کے دنوں میں جو اگر چھوٹا موٹا حادثہ کوئی ہوتا تھا یا کافی فیٹل ایکسیڈنٹس بھی ہوتے تھے تو وہ یہی تھے کہ چھت سے گرنے والا کام تھا۔ یہ گلے کٹنے والا کام انہوں نے کہا یہ تب ہوا کہ جب پتنگ بازی پہ بین ہوا، لوگوں نے خوف سے رات کو اڑانا شروع کیا۔ رات کو جب اڑاتے ہیں تو پھر ان کو اس وقت ماجھے والا گلاس کوٹڈ سٹرنگس استعمال کرنے کی آزادی ہوتی ہے، کیونکہ وہ چھپ کے اڑا رہے ہوتے ہیں۔ تو پتنگ بازی پہ ان کے مطابق اگر بین ہٹا دیا جائے، اس کو اوور دا ایئر ایک ریچول فیسٹیول بنا دیا جائے، تو اس طرح کے جو حادثات ہیں وہ پھر نہیں ہوں گے، اور لوگ جو ہے نا وہ اس تفریح کی جو اصل خوشی ہے اس طرف آ جائیں گے۔ اب آج کل گورنمنٹ بہت بڑے اشتہارات چلا رہی ہے جس میں کہا جا رہا ہے کہ بسنت صرف تہوار نہیں، یہ ایک امتحان بھی ہے۔ امتحان تو ہے، یہ خوشی کا بھی امتحان ہے اور حکومت کا بھی امتحان ہے، کیونکہ نظام جو اسے چلا رہا ہے، لاہور تو چاہتا ہے کہ بسنت ہونی چاہیے، کائٹ میکر چاہ رہے ہیں کہ ان کے ساتھ جسٹس کیا جائے، اور عام لوگ کہہ رہے ہیں کہ اس بسنت میں ہمیں تحفظ بھی چاہیے۔ تو ناظرین، یہ اس وقت سوال ہم سب سے بنتا ہے کہ کیا ہم بسنت منا کر لوگوں کو محفوظ بھی رکھ سکتے ہیں؟ میں ہوں آپ کا میزبان احسن رضا، میں یہ سوال آپ پہ چھوڑے جا رہا ہوں۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔